سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ عزیز طلاب، اردو لیکچر کے ساتھ محمد حسن آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہماری پہلی کلاس جماعت نحو مضمون اردو اور عنوان ہوگا نحو کی اردو کا پہلا سبق یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلاب، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانے سے پہلے ہم اس سبق کے لکھنے والے کو پڑھیں گے یعنی کہ مصنف کو پڑھیں گے۔ تو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف کا نام ہے شبلی نعمانی، یعنی کہ یہ جو آپ کے نصاب میں جو پہلا سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا لکھنے والا کون ہے؟ شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی کو ہم پہلے پڑھیں گے، شبلی کی تصانیف پر مختصر گفتگو کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ کریں گے۔ ہجرت شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی 1857 میں اعظم گڑھ بھارت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد وکیل تھے۔ کچھ دن آپ نے بھی وکالت کی۔ آپ سر سید کے بازم کا وہ روشن ستارہ تھے جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ خود کو نمایاں کرنے کا جذبہ ان کی زندگی کا خاص مسئلہ بن چکا تھا۔ آپ نے مولوی محمد باقر چڑیا کوٹی سے تعلیم حاصل کی، فلسفہ، منطق، ہندسہ اور فارسی کے علوم سیکھے۔ 1883 میں آپ نے علی گڑھ میں قدم رکھا اور علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ آپ کو سر سید کے علاوہ حالی، محسن الملک اور پروفیسر آلنڈ کی صحبت سے بھی مستفید ہونے کا موقع ملا۔ شبلی نہ صرف اردو میں تاریخ اور سوانح کے موضوع پر اعلیٰ اور معیاری کتابیں شبلی نے تصنیف کی، بلکہ تنقیدی اور تحقیقی پہلوؤں پر بھی خصوصی توجہ دی۔ آپ نے تاریخ اسلام کی چیدہ و برگزیدہ شخصوں کے حالات و واقعات لکھ کر تاریخ اسلام کو از سر نو زندہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ 1887 میں المامون لکھی جو سوانح نگاری میں ان کی پہلی کتاب ہے۔ اس کے بعد النعمان، حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی سوانح عمری لکھی۔ یہ سوانح عمری آپ نے 1892 میں لکھی۔ نیز ان سے شبلی کو بہت زیادہ عقیدت اور محبت تھی، یعنی کہ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت تھی۔ انہی کے نام کی مناسبت پر شبلی نے اپنے نام میں شبلی کا نعمانی کا اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے سفرنامہ روم و مصر و شام لکھا، یعنی کہ آپ کی تصانیف میں المامون، الغزالی، سفرنامہ روم و مصر و شام، شعر العجم، جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی 5 جلدیں ہیں، یعنی شعر العجم کی 5 جلدیں ہیں۔ شعر العجم موازنہ انیس و دبیر، اور سب سے مشہور کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی کہ آپ کی مشہور تصانیف میں المامون ہے، الغزالی ہے، سفرنامہ روم و مصر شام ہے، شعر العجم ہے، موازنہ انیس و دبیر ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیرت النبی لکھنے کے دوران یعنی کہ آپ کو قضا کا پیغام آ گیا۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود مکمل نہیں کی۔ اس کو مکمل کرنے میں
आपके जो खास शागिर्दों में से एक शागिर्द थे सैयद सुलेमान नदवी, जिन्होंने इस किताब को तकमील तक पहुंचाए। यानी 2 जिल्दें आपने खुद मुकम्मल की और बाकी 4 जिल्दें मुकम्मल सैयद सुलेमान नदवी ने की, जो आपके खास शागिर्दों में से थे। सीरत नबी की पहली जिल्द का पहला एडिशन 1917 में शाया हुआ और आखिरी और छठी जिल्द 1938 में मुकम्मल हुई। गोया मुकम्मल सीरत नबी की तालीफ पर कमोबेश एक चौथाई सदी सर्फ हुई। शिबली नोमानी, यानी कि हमने पहले भी जिक्र किया, ये तारीख निगार भी हैं, नाक़िद भी हैं, सवाने निगार भी हैं और बेहतरीन शायर भी हैं, लेकिन शायरी में उनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि नसर में है। आप यूँ कह सकते हैं शिबली का शुमार बेहतरीन नसार में होता है। यानी शिबली के शायरी से मुतल्लिक ये बुनियादी ख्यालात हैं। वो कहते हैं कि इंसान मुतासिर होने की सलाहियत रखता है, मुख्तलिफ वाक़यात इस पर असर करते हैं और इस तरह इस पर मुख्तलिफ कैफियत तारी होती हैं। उनके नज़दीक ये कम वेश ऐसी कैफियत है जो शेर को गरजने, मोर को चंगाड़ने, कोयल को कूकने, मोर को नाचने और सांप को लहराने पर मजबूर करती है। इससे मालूम होता है कि वो शायरी में जज्बात की अहमियत के कायल हैं। शिबली के नज़दीक शायरी के लिए जज्बात ज़रूरी है। शिबली पर हमने मुख्तसर गुफ्तगू कर ली है। अजीज़ तुल्लाब, आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, यानी कसीरुल इंतिखाबी सवालात या मारूजी सवाल जिसे कहें, शेरुल अजम की कितनी जिल्दें हैं? यूँ आपसे पूछ सकते हैं 5 जिल्दें हैं। सीरतुन नबी की 6 ज़ख़ीम जिल्दें हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में, यानी कि मारूजी सवालात में, सीरतुन नबी की कितनी जिल्दें हैं? यानी ये किताब 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है। दूसरी तरफ ये सवाल भी बन सकता है कि निसाब में शामिल सबक हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन का लिखा हुआ सबक है? या यूँ पूछ सकते हैं सबक किताब में मौजूद सबक हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिबली की किस किताब से लिया गया है? इन्हें मुख्तलिफ अंदाज से आपसे सवालात पूछ सकते हैं। ये उनकी मशहूर तसानीफ है। आपने इनकी तसानीफ भी याद करनी है, साथ साथ उनकी सने पैदाइश भी याद करनी है, सने वफात भी। यानी कि कुछ भी पूछ सकते हैं मारूजी सवालात में, या मारूजी सवाल या कसीरुल इंतिखाबी सवालात। उसके बाद हम जाएंगे सबक की तरफ, यानी कि शिबली नोमानी का लिखा हुआ पहला सबक जो किस नाम से है? हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। अजीज तुल्लाब, आपको ये बताता चलूं कि शिबली की हालात जिंदगी के बाद हम हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा पढ़ेंगे। यानी ये जो सबक लिखा है किसने? शिबली नोमानी ने। और किस नाम से? हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शिबली नोमानी का लिखा हुआ सबक है। एक बार फिर तकरार कर रहा हूं, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया कि ये जो सबक है शिबली नोमानी की मशहूर किताब सीरतुन नबी से लिया गया है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं हिजरत नबवी शिबली नोमानी की किस किताब से लिया गया है? तो आपने सही निशान यानी कि कहाँ पर लगाना है? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि इस सबक में शिबली नोमानी क्या कह रहे हैं, हम इसका खुलासा करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाअल्लाह आप लोगों की अज़हान में पूरा सबक इंशाअल्लाह ठीक से बैठ जाएगा। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सबक का खुलासा कुछ यूँ है कि जब दावत हक के जवाब में कुरैश के जुल्म सितम हद से बढ़ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दारुल अमान यानी अमन की जगह मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हुक्म खुदाबंदी के मुंतजिर रहे। कुरैश ये देख रहा था कि मदीना में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, चनांचे लोगों ने मुख्तलिफ राय पेश की, यानी कि दुश्मनों ने मुख्तलिफ राय पेश की। एक ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पाँव में जंजीरें डालकर मकान में बंद किया जाए। एक ने कहा कि जलावतन कर दिया जाए। अबू जहल जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन,
وہ بھی اس کیا کہتے ہیں وہاں موجود تھے، ابو جہل بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کیا کہا، اس نے اب مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے جو ہے تمام قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یوں آپ کے آستان مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ دستور کے مطابق کفار مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ اہل عرب جو ہے زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ آپ کو قریش کے ارادے کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کا پہلے سے ہی خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میری پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کو سوتا چھوڑ کر باہر نکلے، کعبے کو دیکھا، فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل سور میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ ادھر قریش نے اشتہار دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جوشم ایک شخص نے جب یہ بات سنی تو انعام کے لالچ میں نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، گھوڑا آپ کی طرف دوڑایا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا، ترکش سے تیر کے بھال نکالے، جواب میں نہ آیا، لیکن لالچ ایک طرف، مال و دولت، انعام کی لالچ، باز نہ آیا، دوبارہ آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اب کے بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے، یقین ہو گیا کہ کچھ اور آثار ہے اور اس نے توبہ کر لیا۔ ادھر مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہمتن چشم انتظار تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک مدینہ شہر کی سرزمین پر پڑا، تمام شہر یعنی کہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ عزیز طلاب، آج کے اس سبق کا کل خلاصہ یہی ہے، یعنی شبلی نعمانی نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یعنی کہ جتنی باتیں کہی ہے اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تمام باتیں آپ کی ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔